جب تک اس کی زندگی عاقلانہ نہیں ہوگی تب تک یہ مقام عرفان تک نہیں پہنچے گا، تب تک اس کی زندگی عارفانہ نہیں ہوگی۔ اب یہ عمل بھی ہے، اس میں میسج بھی ہے پروردگار عالم کا کہ آیت اللہ العظمیٰ نخودکی سے امام خمینی نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے علم کیمیا دے سکتے ہیں؟ تو علم کیمیا یعنی اگر وہ علم کسی کے پاس آئے وہ لوہے کو سونا بنا سکتا ہے۔ تو امام خمینی سے انہوں نے سوال کیا اگر میں آپ کو یہ علم دے دوں تو آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس علم کا مس یوز نہیں ہوگا؟ کہ انہوں نے کہا کہ آغا نخودکی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اگر دنیا دار ہوتے تو کہتے علم لے لوں بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن کیونکہ خوف خدا تھا انہوں نے کہا میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا خمینی تمہیں اس سے بہتر نسخہ دوں جو علم کیمیا سے بھی بہتر نسخہ ہے۔ کہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ یہ نسخہ آپ بھی عمل کریے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد جیسے نماز ختم ہوتی ہے، کوئی بھی نماز مستحب یا واجب یعنی ڈیلی عمل کیا کرو تو زندگی کی ہر مشکل اس عمل کے صدقے میں حل ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسی برکت زندگی میں آئے گی کہ مومن اس کو خود محسوس کرے گا۔ فرمایا ہر نماز کے بعد جب نماز ختم ہو آیت الکرسی پڑھا کرو، اس کے بعد تسبیح سیدہ فاطمہ پڑھا کرو، جب تسبیح ختم ہو جائے 3 مرتبہ صلوات پڑھا کرو، 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا کرو، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا کرو، اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت اور تیسری آیت کا حصہ کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ تو امام خمینی فرماتے میں نے ریگولرلی اس عمل کو کیا اور اس عمل کے صدقے میں پروردگار عالم نے مجھے انقلاب میں فتح عطا کی۔ اب یہ آیت ہے کیا؟ اس پہ ہر مومن، ایک تو تھیوری ہے اس آیت میں جس کو زبانی طور پہ پڑھنا ہے، لیکن اس آیت میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے کہ من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، خدا اس متقی انسان کے لیے ایک تو پہلے تقوی ہے یعنی خوف خدا، زندگی کو ایسے بسر کرے جیسے رسول نے کہا، اس کے بعد توکل آتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور سب کچھ ہے اور آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام تر راستے بند ہو جائیں، جب انسان ایک بند گلی میں آ جائے، اب اس سے باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں، یہاں پر توکل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے راستے بھی کھلے ہوئے ہوں اور کچھ روٹس ہوں نکلنے کے لیے اور ہم توکل کر کے جا رہے ہیں، نہیں، توکل وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ بالکل بند گلی ہو۔ یجعل لہ مخرجا، پھر اللہ کا وعدہ ہے جب تو بند گلی میں، جب دنیا کے راستے بند ہو جائیں، جب تمہارا بزنس بالکل بزنس میں شکست ہو جائے اور راستہ بند ہو جائے، اب تجھے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے بزنس کو بچانے کے لیے کہ تجھے حرام کرنا ہے، ورنہ تیرا بزنس نہیں بچے گا، تمہیں ربا کرنا ہے، تمہیں سود کا مال لینا ہے، ورنہ تمہارا بزنس چلے گا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ توکل کرنا ہے، جہاں پہ سارے راستے بند ہو گئے یہاں پہ توکل کرنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ ایسی بند گلیاں آتی ہیں، ہر انسان کی، اب یہ بڑھاپے میں آئیں گی یا جوانی میں آئیں گی۔ اگر اس بند گلی میں یہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو خدا اسے مقام عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی جوان ہے، جوانی میں کسی بھی مقام پہ یہ گناہ میں پھنس جاتا ہے، اب اس کے پاس گناہ کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، یعنی صرف اسے گناہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، یہاں پہ توکل کرے۔ جس طرح حضرت یوسف نے توکل کیا کہ دروازے باہر سے بند تھے اور 7 دروازے جو باہر سے بند ہیں، اور گناہ کے علاوہ حضرت یوسف کے پاس کوئی راستہ بچا بھی نہیں تھا، پھر وہاں پہ فرماتے اللہ من رحم ربی، یہ توکل الہی تھا کہ یوسف پیچھے دوڑے اور خدا نے یجعل لہ مخرجا اور حضرت یوسف کے لیے راستہ بنایا اور بند دروازوں کو کھول دیا۔ اس طرح خدا بند دروازوں کو کھولتا ہے اگر انسان توکل کرے، یعنی بالکل جب گناہ پہ پھنس جائے، گناہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو ہی نہیں، یہاں پر جب مومن توکل الہی کرتا ہے خدا اس کے مقام کو بلند کر دے۔